Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. Welcome back to my channel. Thank you so very much for joining me. And thank you so very much for being with me. آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کریں گے اس کتاب کا نام ہے دنیا کی بہترین بیٹی. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فاطمہ ہے لیکن سب مجھے حضرت معصومہ کے نام سے جانتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ میرے حرم کی زیارت کرنے کے لیے کم آتے ہیں. میری زیارت کا بہت ثواب ہے. آئمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص کم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے گا اس کا بدلہ جنت ہے. مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب انتہائی محبت عقیدت اور عشق سے میری زری کو بوسہ دیتے ہیں اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی مددگار رہوں. لوگ مجھے مہربانی ادب حیا علم اور عبادت سے پہچانتے ہیں اور میری بہت عزت کرتے ہیں. انہوں نے میرے یوم ولادت کو یوم دختر یعنی بیٹی کا دن نام دیا ہے. اس دن وہ جشن مناتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو تحائف دیتے ہیں. میری والدہ کا نام نجمہ خاتون. میری والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے. وہ ایک مہربان خاتون تھیں اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھیں. میرے والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. میرے والد کو خدا نے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کی ذمہ داری دی تھی یعنی وہ امام تھے. لوگوں کو اچھے کام سکھاتے تھے اور ظلم اور برائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. میں پہلی ذقد 173 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی. میں بہت خوبصورت تھی اور میرے چہرے پر بہت نور تھا. میرے والد نے میرا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام تھا. میرے والد مجھے پیار اور محبت سے گود میں اٹھاتے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میرے بہت سے بہن بھائی تھے لیکن میں اپنے ایک بھائی سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی. میرے اس بھائی کا نام امام رضا علیہ السلام تھا. امام رضا علیہ السلام جو مجھ سے بڑے تھے ہمیشہ مجھ سے محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے اور میرے لیے تحفے خریدتے تھے. میں اپنے والدین کے سائے میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی. میں روزانہ اپنے والد اور بھائی سے نئی چیزیں سیکھتی تھی. اسی لیے میں بچپن ہی میں بہت سے مشکل سوالات کے جوابات جانتی تھی. ایک دن میرے والد کے کچھ شیعہ ان سے ملنے اور اپنے سوالات پوچھنے کے لیے مدینہ آئے. میرے والد اس دن سفر پر گئے ہوئے تھے. میرے بھائی امام رضا علیہ السلام بھی مدینے میں نہیں تھے کہ ان لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات دے پاتے. امام علیہ السلام کو نہ پا کر وہ سب بہت غمگین ہوئے. جب میں نے ان کی پریشانی دیکھی تو میں آگے بڑھی اور ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیے جو انہوں نے کاغذ پر لکھے ہوئے تھے. وہ سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کیونکہ اس وقت میں ایک چھوٹی بچی تھی.
وہ لوگ میرے والد کے مدینے میں نہ ہونے کی وجہ مدینے میں نہیں ٹھہرے اور اپنے شہر واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے واپسی کے راستے میں ان کی ملاقات میرے والد سے ہو گئی۔ انہوں نے میرے والد کو اپنے سوالات اور میرے دیے گئے جوابات دکھائے۔ میرے والد نے میرے سب جوابات کے صحیح ہونے کی تصدیق کی، پھر مسکرائے اور خوشی سے بولے، اے میری بیٹی، آپ کے بابا آپ پر قربان۔ وقت ہارون رشید نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلمانوں پر حکومت کرتا تھا۔ میرے والد لوگوں اور خدا کے دین کا دفاع کرنے کے لیے اس کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے ہارون نے میرے والد کو گرفتار کرنے اور جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 6 سال تھی۔ میں اپنے والد سے دوری اور ان سے نہ مل سکنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میرے بابا ہارون کی تاریک جیلوں میں 4 سال قید رہے۔ اس دوران ہر دن میں ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی اور ان کی رہائی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ لیکن ایک دن اچانک مجھے ایک بری خبر ملی کہ امام کاظم علیہ السلام کو ہارون کے حکم پر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت غمگین اور افسردہ ہو گئی۔ میرے بھائی امام رضا علیہ السلام میرے والد کے جانشین بنے اور میری سرپرستی اور تربیت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی۔ میں روز بروز بڑی ہوتی گئی اور میرے علم، حیا اور مہربانی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گناہ اور برائی سے نفرت تھی اور میں ہمیشہ اچھے کام کیا کرتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک خوبصورت لقب دیا تھا، معصومہ، یعنی پاک اور بے گناہ۔ زندگی کے ان سالوں میں میں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی شاگرد تھی، اسی لیے اب میں ایک عالمہ بن گئی تھی۔ مدینے کی عورتیں میرے پاس آتی اور نئی چیزیں مجھ سے سیکھتی اور مجھ سے اپنے علمی سوالات اور مسائل پوچھتی۔ میں بھی سکون سے ان سب کے سوالات سنتی اور محبت و مہربانی سے جواب دیتی۔ ہارون مر گیا اور اس کا بیٹا مامون رشید اس کا جانشین بنا۔ مامون بھی اپنے باپ کی طرح ظالم اور جابر تھا۔ اس نے میرے بھائی امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کر ایران کے شہر مرو جانے پر مجبور کیا۔ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے۔ اس نے یہ جھوٹ اس لیے بولا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ میرے بھائی نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو الوداع کہا اور مامون کے سپاہیوں کے گھیرے میں ایران روانہ ہو گئے۔ اس وقت میں 27 سال کی تھی۔ اس دن اپنے بھائی کی دوری پر میں سب سے زیادہ غمگین تھی اور اپنے بھائی کی جدائی پر رو رہی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے قافلے کو مدینہ سے پہنچنے میں 8 مہینے لگے۔ امام علیہ السلام نے پہنچتے ہی فوراً مجھے ایک خفیہ خط لکھا، اسے ایک خاص کاست کے حوالے
کیا اور اس سے کہا کہ وہ جلد از جلد یہ خط مدینہ پہنچائے۔ میرے بھائی نے اس خط میں مجھ سے ایران میں ان کے پاس آنے کی درخواست کی تھی۔ میں جو ان کی دوری کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، خط دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اگرچہ یہ سفر بہت خطرناک اور طویل تھا، لیکن میں نے مدینے سے ایران سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مدینے کے لوگوں نے سنا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر ایران جا رہی ہوں تو وہ افسردہ ہو گئے، اور میرے کچھ بہن بھائی اور خاندان کے رشتہ دار جوان بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرو پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سے شہروں، دیہاتوں، میدانوں اور بیابانوں سے گزرنا پڑا۔ راستے میں ہم جس شہر اور گاؤں میں بھی پہنچتے، لوگ ہمارا استقبال کرتے اور ہماری مہمان نوازی کرتے تھے۔ ہم بھی لوگوں کو حقیقی اسلام کا تعارف کرواتے اور امام رضا علیہ السلام مرو کی جانب جبری سفر کی وجوہات بیان کرتے۔ اس عمل سے لوگوں کے ذہنوں میں ساری حقیقت واضح ہو جاتی اور وہ مامون کے اصل چہرے کو پہچان جاتے۔ مامون کے سپاہی جو خدا کے دشمن تھے، ہمارے اس کام سے بہت ناراض ہوتے اور ہمیں تنگ کرتے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ہماری وجہ سے مامون کے منصوبے اور سازشیں بے نقاب نہ ہو جائیں۔ ہمارا قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ہم ساوا شہر پہنچ گئے۔ ظالم مامون کے سپاہیوں نے جو ہم سے اور لوگوں کو حقیقت بتانے والی ہماری باتوں سے بہت ناراض اور خوفزدہ تھے، سنگدلی سے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مجھے بھی ایک مہلک زہر دیا۔ قوم کے لوگ مامون کے سپاہیوں کے حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان کا قافلہ ساوا پہنچ گیا ہے تو خوش ہو گئے، اور ان کا ایک گروہ ہمیں اپنے شہر کم آنے کی دعوت دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب کم کا وہ گروہ ساوا پہنچا تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہمارے قافلے کے زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں، اور میں بھی زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوں۔ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قم شہر کے لوگوں کی تعریف سنی تھی کہ قم شیعوں کا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے دوستوں کا شہر ہے۔ میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس شہر کے بارے میں فرمایا تھا، قم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آشیانہ اور ان کے شیعوں کی پناہ گاہ ہے۔ اسی لیے میں نے قم کے لوگوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے اپنے شہر قم لے جائیں۔ میری آمد کی خبر سن کر قم کے لوگ خوشی سے پھول اور مٹھائیاں لے کر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ چھوٹے بڑے، مرد عورت بوڑھے،
جوان سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئے تھے. مجھے کم کے ایک بزرگ کے گھر لے جایا گیا. وہاں ڈاکٹر میرا بہت خیال رکھ رہے تھے اور میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے دوائیاں دے رہے تھے. انہیں امید تھی کہ میری حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن میرے ساتھ آنے والے بھائیوں کی شہادت کے غم نے اور میرے بھائی امام رضا علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے میری حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی. لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے میری صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے. میں کچھ دن کم میں رہی. اس دوران صرف عبادت کرنا اور نماز پڑھنا ہی مجھے سکون دے رہا تھا. کم میں داخل ہونے کے 17 دن میں میری حالت بگڑ گئی، یہاں تک کہ ایک دن میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں. میں نے 10 ربیع الثانی 201 201 ہجری قمری کو صرف 28 سال کی عمر میں شہادت پائی. دشمن میری شہادت کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے. وہ سمجھتے تھے کہ میری شہادت کے بعد کوئی لوگوں کو خدا کے دشمنوں کی حقیقت نہیں بتائے گا، کوئی لوگوں کو حقیقی اسلام کے بارے میں نہیں بتائے گا. لیکن وہ غلطی پر تھے. قوم کے لوگوں نے مجھے دفن کیا اور میرے روزے کو زیارت گاہ بنا دیا. امام رضا علیہ السلام نے میرے مزار کی زیارت کے بارے میں فرمایا، جو کوئی میری بہن معصومہ کے حرم زیارت کرے گا وہ جنتی ہوگا. وقت گزرتا گیا اور کچھ سالوں بعد میرے روزے کے پاس حقیقی اسلام اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور مقاصد سے واقفیت اور آگاہی کے لیے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا گیا. اس مدرسے میں بہت سے نوجوان اور جوان علم حاصل کرنے لگے اور آہستہ آہستہ قم شہر پوری دنیا میں دین کے علم کا مرکز بن گیا. دشمن روز بروز کمزور ہوتے گئے اور ائمہ علیہ السلام کی یاد اور ذکر ہر روز بڑھتا گیا. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.